اچھا جی، کتنا ٹائم ہے افطاری کو؟ کتنا ٹائم؟ 13 منٹ 10 منٹ. سنو اب سنیں، سنو بات سنو. 13 منٹ 10 منٹ آپ سے میں بات کروں گا اور آخری 2-3 منٹ ہم اللہ سے دعا کریں گے. افطاری سے پہلے یاد رکھا، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ قبولیت دعا کی سب سے زیادہ افطاری سے پہلے ہوتی ہے، چند منٹ پہلے. اس لیے جو میں اب سب کو، سارے میرے نوجوان ہیں یہاں، میرے کارکن ہیں، آپ کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ یہ ہم جدوجہد کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. آزادی کے لیے جب ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. جو اپنا، جس طرح ذلِ شاہ جب وہ اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. اور شہید کا درجہ قرآن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو سب سے زیادہ نعمتیں تو اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بخشی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہیدوں کا رتبہ آتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ مل کے یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر رہے ہیں. ایک ابھی نہیں میں ٹائم کم ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے میں ختم کروں گا اس کے بعد بشک نعرے مارنا، لیکن پہلے میری بات آپ بڑے غور سے سنیں. اور نوجوانوں آپ نے خاص طور پہ، کیونکہ اللہ نے نا ہم سب کو جب اس نے کہا نا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے عظیم مخلوق ہے، تو میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، میں اس مٹی کے انسان کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اللہ نے ایک بات کہی کہ فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے. لیکن انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیت دی ہے. ہمیں بھی نہیں پتا. ہم اپنی ساری زندگی گزار جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا. جو مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ تو انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے. غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے. اور آزاد انسان کو کیا چیز کرتی ہے؟ بچہ میں اب اپنے کارکنوں سے، نوجوانوں سے آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے. وہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے. یہ انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اور آزاد کی پرواز ہے اوپر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی دونوں طرف، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی، ورلڈ لیڈرز بن گئے. لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا، آزاد کر دیا. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں.
थाना, कचहरी, पटवारी, देहातों में चले जाए, वो बेचारे उनमें ही उलझे हुए लोग। यूरोप में क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं थाना, कचहरा, पटवारी? क्योंकि इंसाफ है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, लोग गुलाम होते हैं। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, जुल्म होता है, ताकतवर की गुलामी करता है इंसान। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? पकड़ पकड़ के घरों में उठा लेते हैं, रात के 3 बजे जाके उनको पकड़ लेते हैं, कोई किसी केस में भी जेल में डाल देते हैं। वो अगर मुजाहरा करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, टीयर गैस करते हैं। तो क्या हमारे बाहर ये नहीं हुआ? हमारा भी उन्होंने हमें इस तरह कहा कि हम भी गुलाम हैं किसी के। हमारे घरों को भी तोड़े गए, दरवाजे घरों के अंदर गए, 3-3 बजे घुसे, दरवाजे तोड़े। कोई कानून इजाजत नहीं देता, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि हजारों पुलिस और रेंजर आके इस घर के ऊपर हमला करें। कोई कानून नहीं इजाजत देता। जंगल का कानून इजाजत देता है, जिधर ताकतवर की हुक्मरानी होती है। जो हम लड़ रहे हैं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं, जिसको इंसाफ कहते हैं। जो माशरा जिधर इंसाफ नहीं होता, वहां लोग गुलाम होते हैं। ये समझ रहे हैं आपने? हम हर साल 23 मार्च पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि जी हम आजाद हो गए। आजाद नहीं है। छोटा सा ऊपर तबका बैठा हुआ है जो सारा मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा है। और हमारी जंग ये है कि हमने अपने आप को आजाद करना है उनसे, इंसाफ लेके। ये जंग इंसाफ और आजादी की एक ही जंग है। जो भी अल्लाह के पैगंबर आए थे, ये याद रखना, सारे अल्लाह के पैगंबर एक पैगाम था, राय हक पे खड़े थे और इंसाफ की जंग लड़ रहे थे, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के खिलाफ खड़े हुए थे, जुल्म के खिलाफ। नमरूद के खिलाफ हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा। जो रोम ने उनको ऊपर फतह किया हुआ था, इंपीरियलिज्म थी, उसके खिलाफ। और जो यहूदी जिनकी एलीट थी, उसके खिलाफ हजरत ईसा खड़े हुए थे, आम इंसानों के लिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुरैश उनके जुल्म के सामने खड़े हुए थे, क्योंकि वो उनको आजादी राय नहीं दे रहे थे, उनको बोलने की आजादी नहीं दे रहे थे। हिजरत की उन्होंने, मदीना गए, जिधर आजादी से अपना दीन, अल्लाह का नाम ले सकते थे। तो वो भी आज, हम भी, ये जो ऊपर चोर बैठे हुए हैं और ये जो इनके सहूलतकार हैं, हम उनसे आजादी के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो। और आप सबको सारे जब यहां से वापस जाए, एक तो पैम्फलेट्स देंगे सारों को हकीकी आजादी की। आपने तैयारी रखना है, मैंने आपको कॉल दूंगा और फिर सारे पाकिस्तान में हमने बाहर निकलना है पुरअमन तरीके से जो हमारा आइन हमें इजाजत देता है, पुरअमन तरीके से। लेकिन सारे पाकिस्तान में हम बाहर निकलेंगे अपनी आजादी की तहरीक के लिए। रोजे के सर सुने आप। अब आखिरी चीज सुने जरा। अब नौजवानों, आपके लिए आखिरी चीज, जो आपने एक और बात सुनी, मैं आखिरी बात, और मैं सारे नौजवानों को आप बता रहा हूं, ये कभी मेरी बात ना भूलना। माशरे में जो इज्जत है, इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। कोई जितना मर्जी तुम पैसा कमा लो, जितना मर्जी दौलत कमा लो, लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ को इज्जत नहीं मिल सकती, क्योंकि
اوپر والا عزت دیتا ہے. پیسے سے نہیں خرید سکتے عزت. اور جب وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے اس کے اعمال پہ کرتا ہے. پیسہ نہیں بچا سکتا آپ کو ذلت سے. تو جو انسان کو سب سے زیادہ اللہ نے عزت دی وہ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی 4 منٹ 2 منٹ. اچھا 2 منٹ رہ گئے. سنیں ذرا. ان کا نبوت سے پہلے بھی ان کا جو کردار تھا اس کی بنیاد 2 چیزوں پہ تھی: صادق اور امین. ایک سچا انسان اور انصاف کرنے والا. یہ 2 کوالٹیز لیڈر میں ہوتی ہیں. کوئی بھی لیڈر عزت نہیں کما سکتا جب تک وہ سچا نہ ہو اور جب تک وہ انصاف نہ کرے انسانوں. تو نوجوانوں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے دنیا میں جدھر بھی جانا ہے سچ بولنا آسان کام نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کو شارٹ کٹ نظر آئے گا کہ جھوٹ بول کے میں ادھر سے بچ جاتا ہوں, لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں. جب سچ بولتے ہیں تو سچ کے لیے آپ کو دلیر ہونا پڑتا ہے, کھڑا ہونا پڑتا ہے. کئی دفعہ جو کہتے ہیں نا ظالم حکمران کے سامنے سچ بولنا ایک اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے. تو آسان نہیں ہے, لیکن سچ آپ کو طاقتور کر دیتا ہے, سچ آپ کو عزت دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو جو الحق ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایک سچا آدمی سب پہ حاوی ہو جاتا ہے. میں ایک آپ کو بس آخر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ روزہ کھلنے والا ہے. ہم کرکٹ کھیل رہے تھے, بڑی دیر کی بات ہے. میں ورلڈ 11 کے لیے کھیل رہا تھا, اس میں انگریز بھی تھے, ساؤتھ افریقہ میں بھی تھے, ہم پاکستانی بھی تھے. تو ہمارا آسٹریلیا میں سیریز ہو رہی تھی. تو اب وہ ورلڈ ہم سارا کچھ جیت جاتے ہیں. تو ان دنوں میں بڑی دیر کی بات ہے, بڑا پیسہ تھا جیتنے میں. تو جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں ٹوٹل 16 کھلاڑی, لیکن 11 کھیلنے والے ہوتے ہیں, 16 اسکواڈ ہوتی ہے. اب 11 بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی اب ہم یہ پیسہ جو ہم نے جیتا ہے تو ہم کیسے بانٹنا ہے. ہم نے وہ 16 کے بیچ میں بانٹنا ہے یا ہم 11 جنہوں نے محنت کی ہمارے بیچ میں بانٹنا ہے. اب یہ سنو ذرا, 1 سے شروع ہوتا ہے. میں تو تب بہت چھوٹا تھا, ٹیم میں سب سے چھوٹا تھا, تو ادھر سے شروع ہوا. جس سے پوچھے وہ کہ جی ہم نے محنت کیا, ہمارے بیچ میں بانٹنا چاہیے. وہ دوسرا کہ ہمارے ساروں کو پیسہ نظر آ رہا تھا. ایک کے بعد دوسرا کرتے 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 ایک انگریز کھلاڑی تھا, کرسچن تھا, ایماندار تھا, اس کے پاس ہے. اس نے کہا تم سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 16 ہمارے ساتھ تھے, ان کے اندر کیوں نہیں بانٹنا. ہم سب کو اتنی شرم آئی, ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا جی جو وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. ایک آدمی جب سچ بولتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے وہ سب پہ بھاری ہو گیا. ہم سب نے چپ کر کے کہا جی وہ ڈرنک کہہ رہا. یہ 2 چیزیں یاد رکھنا, صادق اور امین, انصاف کرنے والا اور سچا انسان, معاشرہ میں اس کی عزت ہوگی. دعا کرتے ہیں.